بچیوں کو محفوظ کریں۔ نمبر 1، اپنی بچیوں کو کبھی کسی بھی مرد ٹیچر کے پاس اسکول پڑھنے یا قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں۔ بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ٹیچر یا قاری صاحب بڑی عمر کے سمجھدار ہوں یا کم عمر نوجوان، بچی ہمیشہ استانی کے پاس ہی پڑھے گی۔ نمبر 2، جب بچی کچھ بڑی لگنے لگے تو اسے دکان پر چیز لینے نہ جانے دیں، خواہ بچی کتنی ہی کم عمر ہو۔ اگر صحت مند ہے اور خد و خال واضح ہو رہے ہیں تو دکان پر مت جانے دیں۔ نمبر 3، بچیوں کو کم لباس یا تنگ لباس کر کے باہر مت بھیجیں، بلکہ گھر میں بھی مکمل کپڑے پہنا کر رکھیں۔ گھر میں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہی ہوں، پھر بھی پورے اور کشادہ کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 4، بچیوں کو چھوٹے بچوں یا بڑے مرد کسی کے سامنے مت نہلائیں اور نہ ہی پیشاب وغیرہ کروائیں، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی بچیوں کو برہنہ مت کریں۔ بچیوں کے اعضائے ستر بچپن سے ہی پردے میں رہنے چاہیے۔ نمبر 5، بچیوں کو بچیوں جیسا تیار کریں۔ سرخی پاؤڈر اور میک اپ کروا کر انہیں عورتوں کے مشابہ مت بنائیں۔ میک اپ کر کے تنگ کپڑے پہن کر چھوٹی چھوٹی عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں، پھر مردوں کی ہوس کا شکار بنتی ہیں اور ان کی لاشیں ویرانوں سے برآمد ہوتی ہیں۔ نمبر 6، بالغ لڑکیوں کو یا قریب البلوغ بچیوں کو غیر محرم خصوصاً کزن، پھوپھا اور خالو وغیرہ کے ساتھ کبھی موٹر سائیکل پر مت بٹھائیں۔ اگر مجبوراً بھیجنا ہو تو ساتھ کوئی اور بچہ بھیجیں جو درمیان میں بیٹھ جائے۔ نمبر 7، بچیاں ہوں یا بچے، ہاتھ کا مذاق ان سے کوئی نہیں کرے گا، نہ استاد، نہ کوئی بڑا انکل، نہ ہی قریبی رشتہ دار۔ اسی طرح گالوں پر ہاتھ پھیرنا، گود میں بٹھانا، گدگدی کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں بالکل ممنوع قرار دیں۔ نمبر 8، بہنوں کے کمرے بھائیوں سے الگ ہونے چاہیے۔ بھائیوں کو بہنوں کے کمرے میں بلا اجازت جانے پر سخت سزا دیں۔ بہنوں کے گلے لگنا، گلے میں ہاتھ ڈالنا، مذاق میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونا بالکل غلط ہے، بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر بےہودگی کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 9، گھر میں کوئی بھی نامحرم مرد مہمان آئے، قریب سے آئے یا دور سے، جوان بچیاں اس سے سر پر ہاتھ نہیں رکھوائیں گی، بلکہ بہت قریبی رشتہ دار نہ ہو تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں۔ یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اپنی بچیوں کی جوانی کو ایسے چھپا کر رکھیں کہ کسی مرد کو ان کا سراپا ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اتنی موٹی اور اتنی لمبی تھی وغیرہ۔ نمبر 10، بچیوں کو گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینے اور سنبھالنے کی خصوصی مشق کروائیں۔ دوپٹہ سر سے کبھی سرک بھی جائے تو سینے سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے، اور کھلے گلوں پر سختی سے پابندی لگائیں۔ بچیوں کو سمجھائیں کہ دسترخوان پر کبھی کسی کے سامنے جھک کر سالن نہیں ڈالنا، کوئی چیز گر جائے تو جھک کر نہیں اٹھانی، اور اکیلے میں بھی اگر جھک کر کوئی کام کریں تو گلے اور سینے پر دوپٹے برابر قائم رہیں تاکہ انجانے میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو ان پر عمل کریں۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ فحش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور اب تو فحش نگاری کے باقاعدہ مصنفین موجود ہیں جو محرم رشتوں کے آپسی جنسی تعلقات سے متعلق گندی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ایسی ہی ویڈیوز اور کہانیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ اسی لیے لوگ آہستہ آہستہ بھیڑیے بنتے جا رہے ہیں۔ اپنی بچیاں خود بچا لیں، ورنہ یاد رکھیں کسی کو آپ کی بچیوں پر ہونے والی زیادتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی لاش گٹر میں ملے، ندی نالوں میں ملے یا کسی ویرانے میں ملے تو یہ صرف اخبار کی ایک خبر ہے یا ٹی وی کی نیوز، اس لیے بہتر ہے کہ خود ہی احتیاط کریں۔